بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان کی کچھ خوبصورت برائڈلز کی پکچرز آپ کو دکھاؤں گی، کچھ اولڈ ایکٹرز کی پرانی ریل شادی کی پکچرز ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ٹاپک پہ بھی بات ہونے والی ہے جی۔ پاکستان میں جیسے کرائمز ہو رہے ہیں، پچھلے دنوں ایک کرائمز ہوا ہے فیصل آباد کی 20 سالہ لڑکی ثانیہ جہازیب، جس کا اس کے ہسبینڈ نے بہت بے دردی سے قتل کر دیا۔ مشہور اینکر پرسن عائشہ جہازیب، اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا۔ اسی طرح لڑکیوں کے بھی بہت سارے کیسز ہماری نظر میں گزرتے ہیں کہ فلان لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کیا اور اس کا مرڈر کروا دیا۔ اس لیے رشتہ کرنے سے پہلے ہمیں بہت ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج کل پاکستان میں اچھے رشتے ملنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے، نہ ہی اچھی لڑکیاں ملتی ہیں اور نہ ہی اچھے لڑکے۔ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو معصوم لڑکی ہوتی ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے، جب آپ اسے بلاؤ گے تو وہ چاہے موٹی ہو یا پھر سمارٹ ہو، وہ بہت دھیرے سے کھڑی ہوگی، سمٹی سمٹی سی، سہمی سہمی سی۔ چلاک اور عیار لڑکی کی یہ نشانی ہے کہ آپ اسے 10 بار بلائیں وہ ایک دم سے کھڑی ہو جائے گی۔ معصوم، آنیسٹ اور سچی لڑکیوں کی جو نشانیاں ہمارے بزرگوں نے فرمائی، وہ اپنی نشست سے آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی لڑکیاں جو کہ سنٹینس مکمل ہونے سے پہلے، آپ کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی بات شروع کر دیں یا اس کا جواب دینا شروع کر دیں، وہ بہت زیادہ چرب زبان ہوتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو لڑکی تمہارا جملہ پورا نہ ہونے دے اور اپنی زبان سے تمہارا جملہ کمپلیٹ کرے، تمہارا سنٹینس تمہارے بولنے سے پہلے وہ خود ہی مکمل کر دے، تو ایسی لڑکی کی زبان سے بچ کے رہنا۔ ایسی لڑکیاں اپنی زبانوں سے جھاڑو دیا کرتی ہیں، سو ایسی لڑکیوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی نے سوال کیا کہ شادی میں والدین کے طے کیے ہوئے رشتے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کسی لڑکی سے پوچھا گیا ہو کہ فلاں لڑکا تمہیں پسند ہے، تو تمہاری شادی سے کرا دی جائے، اس وقت لڑکی کا جواب ہاں میں تھا، لیکن اب وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتی ہے، تو کیا والدین کو اس کی پسند پر اعتراض کرنا چاہیے یا اس کی شادی وہاں کروانی چاہیے جہاں وہ چاہتی ہے، یا پھر وہ لڑکی کی پسند کو تبدیل ہونے پر اسے برا بھلا کہیں گے؟ تو جی اس کا جواب ہے، شریعت اور مہذب گھرانے کا دستور ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے والدین نکاح کے تمام معاملات سنبھالتے ہیں، جبکہ دوسری جانب شریعت نے والدین کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ بالغ لڑکی اور لڑکے سے نکاح کی اجازت لیں۔ جب تک دونوں اجازت نہ دیں تو وہ نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے لڑکے اور لڑکی کو اپنی رائے کے استعمال کا حق دیا ہے، لیکن اس رائے کے استعمال کا مطلب یہ نہیں جب والدین اسے اجازت دیں تو ایک وقت میں ایک کے ساتھ نکاح کی رضامندی ظاہر کر دیں اور دوسرے وقت میں پہلے رشتے کو ٹھکرا دیں اور کسی اور کو پسند کر لیں۔ یہ شریف، مہذب اور باعزت گھرانوں کی اولاد کا شیوا نہیں۔ اپنے خاندان والوں کی عزت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ حرکت ناپسندیدہ ہے، لہٰذا اس صورتحال میں لڑکی سے ابتدا میں اجازت کے وقت جس لڑکے سے شادی کا اظہار کیا تھا اسی کے ساتھ اس کی شادی کرنا بہتر ہے۔ اس میں ہی اسی کے لیے خیر ہوگی۔ اس میں والدین کی رضامندی بھی ہے اور والدین کی عزت کی پاسداری بھی، لہٰذا اس رشتے میں اپنے لیے بہتری سمجھیں جس سے متعلق ابتدا میں آپ نے رضامندی ظاہر کی تھی اور والدین بھی اسی پر راضی تھے، ورنہ کل کوئی اور رشتہ آپ کو پسند آ جائے گا تو آپ پہلے کو چھوڑ کر اس کی طرف رغبت ظاہر کریں گی، جو شریف خاندان کی بچیوں کا شیوا نہیں۔ انجان لوگوں میں لڑکی کا رشتہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں خاندانی تعلقات رشتہ طے کرانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر شادیاں تو خاندانی میں کروانے کا رواج ہے، لیکن کچھ رشتوں کے لیے دوست احباب، جان پہچان والے لوگوں سے مدد لی جاتی ہے۔ اگر آپ والدین ہیں یا خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، اپنی لڑکی کا رشتہ کسی انجان خاندان میں طے کرنے جا رہے ہیں، عام طور پر لڑکے سے واجبی سی گفتگو کی جاتی ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے فیصلے کرنے میں لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکے کے خاندان کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، لیکن لڑکے سے گفتگو سے ہرگز اجتناب مت کیجیے۔ لڑکی کا رشتہ دیکھتے وقت ان کی جانب سے 2 سے 3 افراد ملاقات کے دوران لڑکے سے ملاقات کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ رشتے کا فیصلہ کرنے تک لڑکے کے ساتھ کم از کم 2-3 ملاقاتیں کرنی چاہیے اور اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ لڑکے کے خاندان والوں سے بات چیت، آپ کو ان کی عادات کا پتہ چلتا ہے، ان کے اطوار کا پتہ چلتا ہے۔ ہر خاندان کا ایک پس منظر ہوتا ہے جو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے،
کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکے کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر اس کے مستقبل کا بہت بہتر تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں اس نے اسکالرشپ پر داخلہ لیا ہے یا باہر جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر بار ایسی باتیں غلط ہوں، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ لڑکے کی نشوونما اور تربیت کس قسم کے ماحول میں ہوئی ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ مزاج کیسے ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں، خوشگوار ہیں یا نہیں۔ لڑکی کا رشتہ کرتے وقت لڑکے کا پیشہ اور ملازمت کی تصدیق لڑکی کے گھر والوں کا حق ہے، جس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ لڑکے کے آفس جا کر معلومات کرنی چاہیے، یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پڑوسیوں سے بھی رابطے اس زمن میں مفید ثابت ہوتے ہیں اور ان سے معلومات لینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکے والے ہونے کے ذم میں لڑکی والوں کے ساتھ کسی قسم کی حد تک تمیز گفتگو کریں تو پھر آپ اس پہ احتیاط کریں، بلکہ آپ فوراً اس رشتے سے منع کر دیں۔ بعض اوقات ایسی مثالیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ لڑکے والوں نے لڑکی کے بارے میں انتہائی ذاتی نوعیت کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے ہیں۔ ایسے رویے کو آپ خطرے کی گھنٹی سمجھیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ لڑکی کا رشتہ دیکھتے وقت اکثر والدین ایسی باتیں پوچھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں جس کی وجہ سے مستقبل میں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکے کے حلقہ احباب کے بارے میں بھی آپ کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ لڑکے کی دوستی اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں میں ہے۔ لڑکی کے والد یا بھائی گھر سے باہر کچھ وقت لڑکے کے ساتھ ضرور گزاریں تاکہ اس کی عادتوں کے بارے میں آپ کو علم ہو سکے۔ اپنی بیٹیوں کا رشتہ سوچ سمجھ کر کریں، بلکہ اپنے بچوں کا رشتہ سوچ سمجھ کر کریں۔ کسی رشتے کو انکار کر دینا غلط جگہ پر شادی کر دینے سے بہت بہتر ہے۔ خدا نخواستہ کسی نامناسب خاندان سے رشتہ جوڑنا نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں آپ احتیاط برتیں۔ ایک سبق یہاں سے ضرور لے کے جائیے گا، اپنی بیٹی کو اتنا بوجھ مت سمجھیں کہ اسے اپنے کندھوں سے اتارنے کے لیے کسی دوسرے کو لاکھوں دینے پڑیں۔